السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ خبروں، تبصروں، تجزیوں، انٹرٹینمنٹ اور دلچسپی کے حامل دیگر امور کا یوٹیوب چینل ہے، جس میں ہم لوکل باڈیز کو یا مقامی حکومتیں جو ہیں ان کو خصوصیت سے فوکس کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، میرا نام عباس جعفر ہے اور صحافت سے میرا تعلق 28 سال پر محیط ہے۔ اس عرصے کے دوران میں کئی قومی اور علاقائی اخبارات میں کام کر چکا ہوں۔ جو بات بتانے کی آپ کو وہ یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے اور ایک بہتر جدید معاشرے کے قیام کے لیے ایک اچھے اور مؤثر بلدیاتی نظام کی بہت شدت سے ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے جہاں تک بھی ہم ممکن ہو سکے۔ پاکستان میں جو لوکل باڈیز ہیں ان کی جو تاریخ ہے وہ ملی جلی ہی رہی ہے۔ 70 سالہ جو 75 سالہ تاریخ میں بہت آدھے سے بھی کم وقت میں آپ یہاں سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز کا جمہوریتوں کا نظام قائم رہا ہے۔ ایک دلچسپ بات جو آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ہر فوجی حکمران جسے عامر کہا جاتا ہے، اس نے اقتدار سنبھالتے ہی مضبوط لوکل گورنمنٹ یا مضبوط بلدیات کا نعرہ لگایا، اس میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اپنے لیے سیاسی ہمدردی سمیٹی، جبکہ جو جمہوری حکومتیں آئی ہیں ہمارے یہاں ان سب نے اس کی وسعت لپیٹنے کی کوشش کی۔ اگر میں آپ کو پچھلی صدی کی بات بتاؤں، 20ویں صدی میں 1947 کے کیا میں پاکستان کے بعد، تو بلدیات کا نظام بالکل غیر فعال رہا ہے۔ جنرل ایوب خان نے کوشش کی ایک بی ڈی کا نظام نافذ کرنے کی، اس کے ذریعے انہوں نے کافی اپنے لیے سیاسی حمایت حاصل کی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ تجربہ دہرایا، اور پھر جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں آئیں تو اس دوران لوکل باڈیز کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ ان پر کوئی کسی قسم کی توجہ نہیں دی گئی، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پہلے تو لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوتے، الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان کی حکومتیں قائم نہیں ہوتی، حکومتیں بنتی ہیں تو ان کو فنڈز نہیں دیے جاتے، جب فنڈز ریلیز کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ مدت اب ختم ہو رہی ہے تو نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں گے۔ یہ سلسلہ تو جاری ہے، اب یہ 2020-21 دونوں میں جاری ہے، لیکن اس دوران ایک چھوٹا سا ایک 7-8 سال پر محیط یا 10 سال آپ سمجھ لیں اس میں محیط ایک اچھا دور آیا پاکستان میں بلدیاتی نظام کا، اور وہ تھا فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کا۔ انہوں نے ایک بہترین جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ پاکستان میں نافذ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے جو دنیا کے جتنے بھی اچھے نظام تھے ان سے لوکل گورنمنٹ کے ان سے استفادہ حاصل کیا۔ دانیال عزیز صاحب جو اس وقت کنسلٹنٹ تھے NRP میں، وہ میڈیا کو بریفنگ دیتے تھے اور میرا بھی وہاں جانا ہوتا تھا۔ اس نظام کی ایک بہت اہم جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں ایک بہت دیرینہ مطالبہ چلا آ رہا تھا سیاسی اور علاقائی جماعتوں کا کہ ملک میں اقتدار جو ہے وہ مرکز میں مرتکز ہے اور صوبوں کو ان کا جائز حصہ نہیں دیا جا رہا ہے اقتدار میں، جس کی وجہ سے صوبے ترقی نہیں کر پا رہے، اور بعد ازاں 18ویں ترمیم بھی پاس کی گئی پیپلز پارٹی کے دور میں اسی مقصد کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے ان سب مطالبات سے آگے بڑھ کے خود مختار ضلعوں کا تصور دیا اور ان پر عمل کر کے دکھایا، ان کی حکومتیں بھی قائم کی۔ اس سلسلے میں ایک اس کے اہم جو خاص جو نقاط تھے وہ یہ تھے کہ کمسٹریٹ اور اس لیول کے جتنے بھی ڈویژنل آفیسز تھے گورنمنٹ کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ ضلع نظام ڈسٹرکٹ جو ناظم تھا ضلعی، وہ براہ راست چیف سیکرٹری کے ماتحت آ گئے، تو ایک گورنمنٹ کا ایک بڑا اس سے ایفیشینسی بھی کافی فرق آیا، کام میں بہتر ہوئی اور اخراجات بھی کم ہو گئے۔ لیکن یہ نظام زیادہ اثر نہ چل سکا، جنرل مشرف کے ساتھ ہی یہ دم توڑ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پر بھی کلہاڑی ماری اور اپنے لیے وہ نظام پہ پوری طرح عمل نہیں کر سکے۔
کیونکہ ہمیں جو NRB کی جو بریفنگز تھیں ان میں بتایا گیا کہ اضلاع کے لیے 13 ڈپارٹمنٹس کا انتخاب کیا گیا ہے، مطلب 13 محکمے قائم کیے جائیں گے۔ لیکن جب عملی طور پر یہ نظام نافذ کیا گیا تو 13 کے بجائے 11 محکمے قائم ہوئے، اور 2 اہم محکمے جن میں ایک آڈٹ یعنی معاشی جواب دہی کا اور دوسرا محتسب کا ایک تصور دیا گیا تھا، جس میں ہائی کورٹ کے لیول کا ایک جج یا اس کے مساوی عہدے کا یا تجربے کا حامل شخص اس کو ضلعی محتسب بنانا تھا اور اس نے پورے نظام پہ چیک رکھنا تھا۔ یہ دونوں محکمے قائم نہیں کیے گئے اور جنرل مشرف جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ کے سامنے وہ ہار گئے، کیونکہ انہوں نے اس کو یہ قائم نہیں کرنے دیا۔ اگر یہ قائم ہو جاتے دونوں محکمے اور چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا تو یہ ایک بہترین نظام تھا اور عوام اس کے لیے عوام کو مکمل سپورٹ ہوتی، لیکن چونکہ اس پہ چیک بیلنس نہیں تھا تو آہستہ آہستہ یہ نظام بھی ماضی کی طرح بنتا چلا گیا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہی جنرل پرویز مشرف کی حکومت ختم ہوئی تو فوری طور پر پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں جو گورنمنٹ سسٹم تھے پرانے ان کو بحال کر دیا گیا، اور جنرل پرویز مشرف کا نظام جس میں ملک کے اربوں روپے خرچ ہوئے تھے اور 2-3 سال کی محنت سے وہ تیار کیا گیا تھا اس کو لپیٹ دیا گیا، اور بعد ازاں صرف خیبر پختونخوا میں کسی حد تک یہ نظام کچھ ترامیم کے ساتھ نافذ ہے، لیکن اس کو بھی ہم ایک مکمل بلدیاتی نظام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صرف فائنینشلی کسی حد تک ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، جبکہ انتظامی لحاظ سے جو چیئرمین ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر کے ماتحت ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ عمران خان کی حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی جو ہے وہ پنجاب میں مقامی حکومتوں کے انتخابات نہ کرانا ہے یا اس میں فیل ہونا ہے ان کا، کیونکہ وہ خود اکثر جب بھی وہ مثال دیتے ہیں جمہوریتوں کی یا جمہوری روایات کی تو وہ برطانیہ کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور نام لیتے ہیں، جبکہ برطانیہ میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ صرف ان کے جو مقبوضہ علاقے تھے انگلینڈ کے ان کو رائج کیا گیا تھا اور آج بھی وہ چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو معاملات چلتے رہیں گے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے اور ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ جو لوکل باڈیز ہیں ان کے قیام کے لیے اور ان کے استحکام کے لیے، شفافیت کے لیے مشترکہ کوششیں کی جانی چاہیے، تاکہ عوام میں ایک جو حکومت کی پارٹیسپیشن ہے ان کی اس میں اس کا احساس ہو اور ایک منظم معاشرہ قائم ہو، جس میں ہمارے جتنے بھی معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ہم روک اسی کے ذریعے سکتے ہیں۔ مطلب ہم انتہا پسندی کو اس سے روکا جا سکتا ہے، تعلیمی نظام، صحت کا نظام، سروسز جتنے بھی ہیں ان سب کا دار و مدار بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹ ہی چلا سکتی ہے اور جو مقامی حکومتیں ہیں وہی چلا سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے انشاءاللہ ہماری کوششیں جاری رہیں گی اور امید ہے کہ آپ کا بھی ہمیں ان سے تعاون اور رہنمائی حاصل رہے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔